اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس ببرکت محفل میں حاضر ہیں، اور کمال درجے کا احسان ہے ان کی ذات کا کہ وہ ہمیں بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر عطا مل کر اس کو منانے کا، اس کو کرنے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ آل عمران میں سے اس کا ایک جز چھوٹا سا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہم میں سے سب کو یعنی موت آنے والی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے سورۃ النحل میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ آگے ہو سکتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی شے یعنی موت، اس سے لذتیں سب ختم ہو جائیں گی، ان کو کثرت سے یاد کیا کرو، زیادہ یاد کیا کرو کہ ہم نے مرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ حضرت ابی بن کعب روایت فرماتے ہیں، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ 2 مرتبہ فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد، یہ فرماتے روٹین میں رات کو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نقفہ آ چکا، دوسرا نقفہ اس کتاب ہوگا، اور موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کہ فرماتے ہیں کہ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ یہ ان کا حال ہے، یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم تو ہمہ وقت گناہوں میں، دن رات غفلتوں میں، ہمیں کتنا زیادہ موت کو یاد کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے وہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ انصار میں سے ایک آدمی حاضر بارگاہ ہوا، اور اس نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کیا، پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے وہ افضل ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے، کون سا مومن عقل مند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، جو مومنوں میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ سب سے ہمارے نزدیک عقل مندی کا معیار کیا ہے کہ ہم زیادہ تیز بن جائیں، زیادہ چلاک بن جائیں، زیادہ دنیا کما لیں، کس طرح کسی کی بات ادھر سے کر دیں، کسی نہ کسی کو ادھر سے بات کر دیں کہ بڑا عقل مند ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار دیا، میں جو موت کو یاد کرنے والا ہے، جو موت کی تیاری کرنے والا ہے، وہ تم میں سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے داؤ پر لگا دی۔ آپ نے یا ان کا قول ہے، حضرت کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے داؤ پر لگا دیں جبکہ اپنی ذات کو بھول گئے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا کہ بھی بس اولاد کے لیے کمانا ہے، جی کیا کریں، اولاد کے لیے صبح سے شام تک یہ کرنا ہے،
یا فلاں دوستی یاری کے لیے یہ وقت برباد کر رہے ہیں. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں جو ہیں اپنا وقت گوا دیا دوسرے لوگوں کے لیے فضول میں. میں تم کو روکتا ہوں کہ تم ان کے مثل نہ بن جانا. آپ فرما رہے ہیں کہ میں صاحب سے کہ میں تم کو روکتا ہوں ان جیسے نہ بن جانا. خبردار خبردار، نجات نجات، موت تمہارے تعاقب میں ہے جو تیزی سے آن دبوچے. آپ فرما رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے اور تمہیں دبوچ لے گی اور تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. اور اسپیشلی اس میں اشارہ فرمایا کہ دوسروں کے لیے. اب ہم دیکھیں، ہم اکثر ہماری روٹین ہماری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی بس صبح سے شام کریں، بس جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ کیا کریں. اس میں نہ نماز کی فکر ہے، نہ حلال رزق کی فکر ہے، نہ اپنے وقت کی، نہ اللہ کی یاد کی، نہ اللہ کے ذکر کی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ مومن خوب پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ مومن خوب پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اور اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے ہوتی ہے، یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے. دو چیزیں، کبھی خوب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا اور ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے. اب ہم اپنے گرمانوں میں جھانک لیں، ہم کیا آیا خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ہم تو شاید اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں. اور ہر وقت جو مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا. اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. جب آپ کا کوئی شاگرد سفر پہ جاتا اور آپ سے پوچھتا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے، میں کوئی تحفہ طائف لے آؤں، کوئی کام میں جا رہا ہوں سفر پہ، کہ کوئی میرے لیے کچھ حکم ہے تو مجھے فرمائیں، یا کوئی کام ہے میرے ذمہ، آپ اسے فرماتے اگر تمہیں کہیں سے موت مل جائے تو میرے لیے خرید لانا. آپ فرماتے، نصیحت کرتے کہ اگر تمہیں کہیں سے میرے لیے موت مل جائے تو خرید لانا. اپنی اصلاح بھی کرتے اور اس کی اصلاح بھی کرتے کہ موت کو یاد رکھنا. اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر تیرے مال میں سے کچھ کم ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے پیسوں میں سے، مال میں سے، جائیداد میں سے، بچوں میں سے کچھ چیز کم ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں فوراً کہ اتنا کم ہو گیا. حساب کتاب ہم ہر روز لگاتے ہیں کہ اتنا کم ہو، زیادہ نہیں ہوا، کم ہو گیا. اور جو کچھ تیری عمر سے کم ہو رہا ہے تو اس بات پر گریہ زاری کر. کہتے جو تمہاری زندگی ہر روز ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر گھڑی کم ہو رہی ہے، کہتے اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے. اور دنیا کا مال اسباب جیسے تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو ہم اس میں فوراً فکر میں پڑ جاتے ہیں. ہر گھڑی فکر میں، ہر گھڑی فکر یہی ہے کہ اس سے بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، کم نہ ہو. اور اگر کم ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کوئی صبح ایسی نہیں جس صبح شیطان مجھ سے نہیں پوچھتا. کوئی صبح ایسی نہیں ہے کہ جس صبح شیطان مجھ سے بات نہیں کرتا اور پوچھتا. کیا پوچھتا؟ کہ تو کیا کھائے گا، تو کیا پہنے گا، اور تو کہاں رہے گا. کہتے ہر روز شیطان مجھ سے 3 باتیں پوچھتا ہے. صبح، ارلی صبح، کیا؟ کہ تو کیا کھائے گا، تو کیا پہنے گا، اور تو کہاں رہے گا. فرماتے ہیں اور میں اسے ہر روز یہ کہتا ہوں کہ میں موت کھاؤں گا، میں موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا. کہتے میں ہر روز اسے 3 باتیں کہتا ہوں کہ میں موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا. اپنے نفس کی کس حد تک اصلاح کر رہے ہیں. اب ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، اپنے روز و شب کی طرف دیکھیں کہ ہمیں کتنا یہ کفن، قبر اور موت یاد ہے. ہم بھولے ہوئے. اور ایک بزرگ تھے، وہ اکثر مراقبے میں بیٹھے رہتے اپنے آستانے پہ. بہت بڑے بزرگ تھے، مراقبے میں بیٹھے رہتے. تو ایک مرید نے پوچھا کہ حضور یہ آپ ہر وقت ایسے کیوں بیٹھے رہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ایسے کر کے؟ وہ فرماتے ہیں میں ہر وقت اسرائیل علیہ السلام کا انتظار کرتا رہتا ہوں. خدا عالم ابھی آ جائیں، خدا عالم ابھی آ جائیں، پتہ نہیں ابھی آ جائیں. کہتے میں بس انتظار میں ہی رہتا ہوں. اور دوسری چیز پریکٹیکلی، اگر پریکٹیکلی بات کریں، میں اپنی اگر بات کروں اور ہم سب کی، آج
کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے ہمارا عزیز. پچھلے ویک ہی میں ایک جنازے پہ تھا، آج ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. تو پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ لگتا ہے، چلو جی کتنے بجے جنازہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں چلو جی اپنے کام کریں، ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں، جنازے کے لیے چلے جاتے ہیں. مسجد کے اندر جنازے میں ہوں، فون کی بیل بند ہو جاتی ہے، ٹیکسٹ میسیج چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے کام کاج یہ نظام چل رہا ہوتا ہے. اور بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو جنازہ پڑھ کے پھر قبرستان بھی جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، اپنے کام کاج ہیں. اور پریکٹیکلی اگر ہم یہ سوچیں، اور میں خود سے بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ میں نے مرنا ہے، کیا ہونا ہے پریکٹیکلی. میں جب اللہ کو منظور ہے مرنا ہے، تو فون ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو فون ہوتے ہیں نا سب سے پہلے، جی فلاں مر گیا، جی فلاں مر گیا، اچھا جی وہ کل تو ملے تھے. یہی ہوتا ہے نا پریکٹیکلی ہماری لائف. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کئی دوست چلے گئے، اس کے بعد کیا ہے، سب لوگ گھر اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی دیر سے آئے گا، کوئی جلدی آئے گا. اس کے بعد 1 دن 2 دن میں جنازے کا ٹائم ہے، چلو جی جنازہ کا ہو گیا. اس کے بعد قبر میں، گھر آ کے 1 دن 2 دن 4 دن، اس کے بعد سب کی زندگی ہمارے سب کی اس طرح چل رہی ہے. کوئی کسی کا کام نہیں رکا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. اور ہم کس دنیا کے ہم وقت چکر میں ہیں. اور ایک بزرگ ہیں حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب، بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے کچھ کلام لکھا ہے، بڑا اچھا کلام ہے. اور اس کا انہوں نے عنوان پنجابی کا کلام ہے جی. تو اس کا عنوان ہے بولا پنچھی. یعنی انسان کو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ ایک پرندہ ہے مگر بولا ہے. ہم ایک پرندے ہیں مگر بولے ہیں، سمجھ نہیں رہے. تو وہ کہتے ہیں یہ پرندہ انسان کہاں تھا پہلے، یہاں آنے سے پہلے کہیں اور تھا پرندہ، پھر وہ ادھر آ گیا، پھر ادھر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہاں سے اس نے کہاں جانا ہے، اور یہاں کن چکروں میں پڑا ہوا ہے. یہ اپنے انہوں نے سمجھانے کی غرض کی. کہتے ہیں اتھو اڑ جا بھولیا پنچھیا تو اپنی جان بچا، اتھے گھر گھر پھائیاں لگیاں تینوں میں لین نہ مول پھسا. کہتے قدم قدم پہ برائی جو ہے نا تمہیں پھنسا رہی. اتھے گھر گھر پھائیاں لگیاں تینوں لین نہ مول پھسا، تیرا آلنا عرش عظیم تے تو دیس کو دسدا شاہ، سرتاج پہنا تقویم تینوں کیتوں نے بادشاہ. کہتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے جد تھے، ان کو تو سجدہ کیا نا ملائکہ نے. فرماتے ہیں سرتاج پہنا تقویم تینوں کیتوں نے بادشاہ، تینوں سجدہ کیتا قدسیاں ادبوں سیس چکا، چھڑ شاہی ملک دوام دی ایتھے قیدی بنی ہوا. چھڑ شاہی ملک دوام دی ایتھے قیدی بنے ہو آ، ہن اڈن جوگا نہ رہے ہو تینوں کیتا ہرس تباہ. ہن اڈن جوگا نہ رہے ہو تینوں کیتا ہرس تباہ. اے دنیا گھر تکلیف دی، اے غم درداں دی اے جا، ایتھے جو آیا سو ماریا تیرے دل وچ کادا چاہ. اے دنیا گھر تکلیف دی، اے غم درداں دی اے جا، ایتھے جو آیا سو ماریا تیرے دل وچ کادا چاہ. ایتھے بول نہ مٹھیاں بولیاں، ایتھے بول نہ مٹھیاں بولیاں تو چپ کر جھٹ نگا، تیرے مگر شکاری موت دے کئی بیٹھے تاک لگا. جو آج کا موضوع ہے نا، اس شعر سے میں نے یہ اشعار لیے ہیں، اس موضوع سے. ایتھے بول نہ مٹھی، ہم بہت تیز چلاک بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم بہت بڑے تیز ہیں، بڑے چلاک ہیں، اور بڑے ایسے داؤ پیچ سے اس کو ہم نے پاگل بنا دیا، فلانے کو یہ کر دیا، یہ کرتے ہیں نا. کہتے ہیں ایتھے بول نہ مٹھیاں بولیاں تو چپ کر جھٹ نگا، تیرے مگر شکاری موت دے کئی بیٹھے تاک لگا. جد دھون کڑکی آ گئی پھر نہ جاسی واہ، تیری گردن چھری چلان گے تیرا دیسن خون بہا، تیریاں نکیاں کر کر بوٹیاں وچ دین گے ہانڈی پا. کہتے ہیں مورخا ہن ویلا ہی اڑ جا، ابھی وقت ہے اس مرنے سے پہلے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو. ہن ویلا ہی اڑ جا. پھر یہاں کے کچھ حالات، ایک شعر صرف. کہتے ہیں تو ویکھ نہ بھلی داڑیاں، تو ویکھ نہ بھلی داڑیاں اے اندروں نہیں صفا. تو ویکھ نہ بھلی داڑیاں اے اندروں نہیں صفا، انہاں دنیا ٹھگن واسطے کئی متھے لے کسا. تو ویکھ نہ بھلی داڑیاں، ہمارے جو معمولات ہیں ہمارے یہی ہیں نا، منافقتیں.
کہتے ہیں تو ویکھ نہ بھلی داڑیاں یہ اندروں نہیں صفا انہاں دنیا ٹھگن واسطے کئی متھے لے کسا۔ پھر کہتے ہیں آخر پہ کہتے ہیں ایتھے پیر پیغمبر اولیاء سب بستر گئے اٹھا۔ یہاں تو پیغمبر بھی نہیں رکے، کہتے ہیں ایتھوں پیر پیغمبر اولیاء سب بستر گئے اٹھا، ایتھے صدا نہیں رہنا مورخا اے دنیا دار فنا، تینوں دیس نکالا دین گے سب مل کے بھین پڑا، تینوں دیس نکالا دین گے سب مل کے بھین پڑا، تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلیاں ہی پینا رہا۔ کہتا اپنے عزیز سب مل کے قبر میں ڈال، تینوں دیس نکالا دین گے سب مل کے بھین پڑا، تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلیاں ہی پینا رہا۔ اللہ پاک کے حضور دعا گوں گا اللہ پاک ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق دے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔